حي على الفلاح. آج ہم قرآن کی 44ویں سورت سورۃ الدخان یعنی دھواں کی ایک علمی تفسیر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ سورت اپنے نام کی طرح ہی ایک بہت سنگین اور واضح انتباہ کے بارے میں ہے، تو آئیے اس کے مرکزی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم کن نکات پر بات کریں گے۔ ہم سورۃ الدخان کے ان اہم موضوعات کا جائزہ لیں گے جو ماخذ تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات جو تفسیر ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی صورتوں کے برعکس اس صورت میں تنبیہ یعنی وارننگ کا عنصر بہت غالب ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے پچھلی صورت سے اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ جہاں پچھلی صورت میں توحید پر عقلی دلائل دیے گئے تھے، وہیں یہ صورت نصیحت اور اس کے نہ ماننے کے نتائج پر پوری طرح توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اب اس وارننگ کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کے نزول کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہیں سے اس کی الہامی حیثیت اور اتھارٹی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ نزول ایک مبارک رات میں ہوا جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، اور اس رات کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف قرآن کے نزول کا آغاز نہیں تھا، بلکہ اسی رات سال بھر کے تمام بڑے اور حکمت بھرے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ یعنی قرآن کا آنا ایک بہت بڑے الہامی منصوبے کا حصہ تھا، کوئی اتفاقی واقعہ نہیں۔ تو اس نزول کا مقصد کیا تھا؟ تفسیر کے مطابق اس کے 3 اہم پہلو تھے۔ پہلا، ایک انتباہ تاکہ لوگوں کو ان کی غفلت سے جگایا جائے۔ دوسرا، ایک رحمت تاکہ ایمان لانے کا ایک موقع مل سکے۔ اور تیسرا، ایک الہی منصوبہ تاکہ سچائی سب پر اس طرح واضح ہو جائے کہ کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ لیکن یہ انتباہات صرف نظریاتی یا تھیوریٹیکل نہیں ہے۔ تفسیر انہیں ٹھوس بنانے کے لیے تاریخ سے ایک بہت ہی طاقتور مثال پیش کرتی ہے، اور یہ مثال ہے فرعون کی۔ اس کہانی کو آپ سمجھ لیں قریش کے لیے ایک تاریخی کیس سٹڈی کے طور پر پیش کیا گیا تاکہ انہیں دکھایا جا سکے کہ تکبر اور طاقت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ایک ایسا سبق تھا جس کا پیغام سیدھا ان کے لیے تھا۔ یہاں دیکھیں تو مماثلتیں بالکل صاف نظر آتی ہیں۔ جس طرح فرعون کی قوم اپنی دولت اور طاقت کے تکبر میں مبتلا تھی اور انہوں نے حضرت موسیٰ کے پیغام کو ٹھکرا دیا، کچھ ویسا ہی رویہ قریش کا تھا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ فرعون کی قوم تباہ ہوئی اور ان کی طاقت چھین لی گئی۔ پیغام بالکل کلیئر تھا، تاریخ اپنے آپ کو دہرا سکتی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کی اتنی واضح مثال کے باوجود ان انتباہات کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا تھا؟ تفسیر اس کی نفسیاتی جڑ تک جاتی ہے۔ تفسیر اسی مرکزی سوال کا جواب دیتی ہے کہ آخر قریش اتنے متکبر کیوں تھے اور ان تنبیہات کو مذاق میں کیوں لے رہے تھے؟ اور جواب حیران کن حد تک سیدھا سا ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ آخرت کے تصور پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ تھی، تو مستقبل کے کسی احتساب یا انجام کی انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اور جب دلیل اور تاریخ کام نہ آئے تو پھر ذکر آتا ہے سیدھی دھمکی کا، جو اس صورت کا آپ کہہ سکتے ہیں کلائمیکس ہے، واضح دھواں۔ یہاں واضح دھوئیں کی حتمی دھمکی دی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر کشی ہے جو آنے والے عذاب کی شدت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دھوئیں کا مطلب کیا ہے، اس پر مفسرین میں تھوڑی بحث ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ ایک استعاراتی قحط کی طرف اشارہ ہے، جس میں بھوک کی شدت سے آسمان دھندلا نظر آنے لگا تھا، جبکہ مفسر کا اپنا جھکاؤ اس طرف ہے کہ یہ ایک حقیقی فزیکل سزا تھی، جیسے ماضی کی قوموں پر آنے والے ریت اور پتھر کے طوفان۔ تو جب یہ عذاب آ ہی جائے گا تب کیا ہوگا؟ یہیں پر یہ سورت ایمان اور توبہ کی ٹائمنگ کے بارے میں اپنا فیصلہ کن نکتہ پیش کرتی ہے۔ جب لوگ اس سزا کو سامنے دیکھتے ہیں جس کا وہ پہلے مذاق اڑاتے تھے، تو ان کی فریاد میں ایک مایوسی جھلکتی ہے۔ وہ ایمان لانے کی التجا کرتے ہیں، مگر جواب بالکل ٹھوک ہوتا ہے۔ ان پر واضح کر دیا جاتا ہے کہ اب نصیحت حاصل کرنے کا وقت گزر چکا، موقع ہاتھ سے جا چکا تھا۔ یہاں ایک بنیادی اصول سمجھایا جا رہا ہے۔ اصل ایمان وہ ہے جو اختیار کی حالت میں قبول کیا جائے، مجبوری میں نہیں۔
عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد لایا گیا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور اس کہانی کا انجام اس وضاحت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان انتباہات کو ٹھکرانے والوں کا سب سے سنگین اور آخری انجام قیامت کے دن کی بڑی گرفت ہوگی، جہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ پوری گفتگو ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر ایمان لانے کی وجہ صرف سزا کا ڈر ہو تو کیا اسے صحیح معنوں میں اختیار یا چوائس کہا جا سکتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو اس صورت کے انتباہ کے بالکل مرکز میں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔